السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل احترام مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ایک بہت ضروری تنبیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کافی دنوں سے جس کا میں تجربہ کر رہا ہوں، عمرہ کے سفر میں جو لوگ ہمارے ساتھ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جاتے ہوں گے، عمرے کے سفر میں اور عمرے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، جہاں جہاں ہم کو متنبہ ہونا ہے تاکہ ہماری یہ عبادت، ہمارا یہ سفر اللہ رب العالمین قبول کرے اور ہمارا عمرہ شریعت کے مطابق ہو، اس لیے ہمیں اپنی کچھ کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ عبادت اور سفر سے ہم صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ عمرہ کے سفر کے دوران ہم سے ہونے والی کوتاہیوں میں ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں، شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے۔ لوگ بے خبری میں بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، بتانے پر مانتے ہیں لیکن بے خبری میں کرتے جاتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، نقصان سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات بتائیں، نصیحت کریں۔ اسی کے پیش نظر میں نے چاہا کہ تھوڑی تنبیہ کر دوں جو میں نے عمرہ کے سفر کے دوران لوگوں کی کوتاہیاں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی کوتاہی یہ ہے کہ اکثر معتمرین، اکثر وہ لوگ جو بسوں اور گاڑیوں
یا فلائٹ میں سوار ہو کر کے اچھی خاصی رقم خرچ کر کے اچھا خاصا وقت اپنا نکال کر کے عمرے کے لیے نکلتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو سواری پر سوار ہونے کی دعا یاد نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، سب کچھ جانتے ہیں، دنیا داری انہیں آتی ہے، لیکن اگر پوچھ لو کہ آپ بس پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہونے کی دعا کیا ہے، نہیں جانتے۔ گاڑی چلاتے ہیں مدتوں سے، روزانہ گاڑی پر 10 بار بیٹھتے ہیں، دور دور کا سفر کرتے ہیں، لیکن سواری پر سوار ہونے کی دعا یاد نہیں۔ کم سے کم جب عبادت کا سفر کرے تو کم سے کم یہ کچھ چیزیں یاد کر لیں۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ چاہے آپ گاڑی پر سوار ہوں، چاہے کسی بھی سواری پر، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور سواری پر سوار ہونے کی بھی دعا یاد نہیں ہے، اور سفر کی دعا کہاں یاد رکھیں گے؟ بہت سارے بھائی، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن اکثریت جو ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، ہم نے اندازہ کیا ہے لوگوں کو سفر کی دعا بھی یاد نہیں۔ آپ سفر کرتے ہو، کتنی بار آپ سعودیہ سے انڈیا، انڈیا سے سعودیہ، سعودیہ سے پاکستان، پاکستان سے سعودیہ، سعودیہ سے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے سعودیہ، سعودی سے نیپال، نیپال سے سعودی، کتنا سفر کیے ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم سفر کی دعا یاد کر لیں؟ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی سکھائی ہے۔ آپ عمرہ کی عبادت کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو سفر کی دعا یاد نہیں۔ اور رونا تو یہ ہے کہ جب سواری پر سوار ہونے کی دعا ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھائی جاتی ہے تو وہ بھی سنتے نہیں، اس کو دہراتے بھی نہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، مستی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس ذکر سے غافل ہیں جو سواری پر سوار ہونے کے وقت اور سفر کے وقت کی جاتی ہے۔ سوچو ذرا، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا گھر دیکھنے، اللہ گھر کی زیارت کرنے، تو یہیں سے کم تھوڑا سا سترک ہو جاؤ، اپنے آپ کو بٹور لو قرآن و سنت پر عمل کے لیے، تھوڑی کوتاہی چھوڑ دو، کاہلی چھوڑ دو، بدماشی چھوڑ دو، ایک دم 2-3 دن کے لیے بالکل سیدھے بن جاؤ، سواری پر سوار ہونے کی دعا یاد کر لو۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم اهون علینا سفرنا هذا واتبع عنا بعده اللہم انت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ اتنی بہترین دعا، سفر میں ہر طرح کی مشقت سے پناہ مانگی گئی ہے، برے مناظر سے پناہ مانگی گئی ہے، اپنے پیچھے اہل و عیال کی مصیبت سے پناہ مانگی گئی ہے، ہر نیکی اور خیر خواہی کا سوال کیا گیا ہے، اور آپ یہ دعا یاد نہیں کرتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی جگہ سے مکہ کا سفر کرتا ہے، 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 10 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، کسی کا اور زیادہ بھی ہوتا ہوگا۔ اس دوران تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، نبی پاک پر درود و سلام بھیجنے میں وقت گزارنا چاہیے۔ فرصت کا موقع ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے آدمی کے پاس، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، بس نہ آپ کے آفس کا کام ہے وہاں، نہ آپ کے مزرعے کا کام ہے وہاں، نہ آپ کی کمپنی کا ہے، آپ بزی ہیں، ایک دم خالی ہے، خالی خولی
اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے یاد نہیں کرتے، ایک دم بیٹھ کر کے گپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، پورا کا پورا سفر ایسے ہی برباد کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنا بہترین وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی کام نہیں، آپ ایک دم خالی ہیں، لوٹ لیں جنت، لوٹ لیں جنت، بچا لیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اتنا بہترین موقع ہوتا ہے یہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کی آیات کی تلاوت کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا۔ لیکن نہیں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ ایک دم گھر دوار چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اللہ بھروسے ہوتے ہیں، جان لڑکی ہوتی ہے، غربت میں ہوتے ہیں، اجنبیت میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کو آپ پر رحم آتا ہے۔ آپ کا یہ پورا سفر آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ آپ دعا نہیں کرتے، نہ آپ پورا سفر گزار دیتے ہیں، کچھ نہیں، کوئی دعا نہیں کرتے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے، نہ بھائی بندوں کے لیے، نہ جنت کی طلب کے لیے، نہ جہنم سے بچنے کے لیے، نہ بیماری سے بچنے کے لیے۔ سفر میں کثرت سے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنی اولاد کے لیے بھی، بچوں کے لیے سفر میں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ یہ مختلف دعائیں جو بھی آپ کو یاد ہوں، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہمیں نہ گپ لڑانے سے فرصت ہے، نہ گانے سننے سے فرصت ہے، نہ فون کرنے سے فرصت ہے، اب پورے سفر میں نہ فوٹو لینے سے فرصت ہے۔ پورے سفر کو ہم ریاکاری کا اڈا بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عمرے کے سفر میں خصوصی طور پر گھر سے نکلتے ہی ایک خاص طرح کے حالت میں ہو جاؤ، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، گناہ آپ کے جھڑ جائیں گے، نیکیاں بٹور لوگے۔ آپ پورا 12-13 گھنٹے کا سفر کرتے ہو، کوئی کام نہیں آپ کو، زیادہ سے زیادہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، قل اللہ احد، رب الفلق، انا اعطیناہ والعصر، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، پڑھا کرو نا۔ ایک حرف قرآن پڑھنے پر 10 نیکی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 1400 نیکیاں ہیں۔ قل اللہ احد ایک بار پڑھ لو، 1/3 10 پارہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لو، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورہ ملک یاد ہو تو پڑھتے رہے چلا کرو، قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کرے گی سورۃ الملک۔ قبر کے عذاب سے کیا کرنا ہے سفر میں، کیوں ٹائم برباد کرتے ہیں؟ اور حد تو یہ ہے کہ جو نصیحتیں کی جاتی، جو دینی باتیں بتائی جاتی، اس کو بھی نہیں سنتے، بالکل۔ کیا عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور عمرہ کرنے جانے سے پہلے عمرے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، اسے سیکھتے بھی نہیں، بس چل دیے اور لوگوں کا دیکھی جیسا کرو ایسا کرو۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ایک اور خاص غلطی، جہاں کہیں بس رکی باتھ روم کے لیے یا ہوٹل کے لیے، فوراً جیب سے سگریٹ نکالا اور دھکا دھک چالا۔ کیا خباثت ہے یہ،
خبیث چیز استعمال کرتے ہو. اللہ کے بندے ایک دن صبر نہیں کر سکتے. احرام پہنے اور سگریٹ جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. حد ہو گئی بے حیائی کی، حرام خوری کی. حرام ہے یہ سگریٹ، یہ تدخین حرام ہے. کیوں حرام کام کرتے ہو حالت حرام میں؟ اور یہی نہیں کہ سگریٹ پیتے ہیں اتر کر، بلکہ بالکل علی الاعلان مجاہرت کے ساتھ مجاہرت کے ساتھ دکھا کر کے سگریٹ پیتے ہیں، انتہائی بے حیائی کے ساتھ. عمرہ کرنے جا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پورے سفر میں ہم نے دیکھا جہاں کہیں ڈرائیور میں نے روکا، کوئی پیشاب کے لیے بھی اگر اتر رہا ہے تو چند حضرات نکل کر کے فوراً سگریٹ جلانا چالو کر دی. پتہ نہیں کہاں سے سیکھا انہوں نے اس دین کو. کم سے کم تھوڑی سی اپنے نفس پر کنٹرول کرو، نفس پر دباؤ ڈالو کہ یار عمرے کے سفر پہ نکلے ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. اور اس کے باوجود پورے سفر میں 2 دن ساتھ رہیں گے، کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن ایک سوال نہیں کریں گے. آپ کو سوال کرنا چاہیے. 2-3 دن تک ساتھ میں رہتے ہیں سفر میں، دین کے بہت ساری باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں، مسائل پوچھ سکتے ہیں، کاروبار کی باتیں، حلال و حرام پوچھ سکتے ہیں، نکاح و طلاق کی باتیں پوچھ سکتے ہیں، بھائی بہنوں، ماں باپ اور چچزاد کے درمیان سمبت کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں، نمازوں میں ہونے والی کمیوں کے بارے میں، وضو کا طریقہ تک نہیں پتا ہے. اگر کسی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، وضو کر رہا ہو، آپ کو کیا بتاؤں میں، قباء میں نے دیکھا ایک صاحب وضو کر رہے تھے اور چہرہ اور ہاتھ دھلنے کے بعد اب ان کو سر کا مسح کرنا چاہیے خلاص. اب اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا چوم رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، پھر ہاتھ دھو رہے ہیں. یار وضو کرنا تک نہیں آتا ہمارے لوگوں کو، لیکن پوچھتے نہیں. آپ تفتیش کرتے ہو، شادی کرنی ہوتی ہے تب، کاروبار کرنا ہوتا ہے تب پوچھتے ہو، کفیل کیسا ہے، کاروبار، ہر چیز پوچھتے ہو. آپ وضو کے طریقہ کی نہیں پوچھتے. 3 دن تک ساتھ میں رہتے ہو عمرہ کے سفر میں، کیوں نہیں پوچھتے کہ وضو کا طریقہ کیا، کیوں نہیں پوچھتے کہ نماز میں ہمارے پاس یہ غلطی ہے کیا ہے؟ کچھ نہیں. جو بتاؤ وہ بھی نہیں سنتے اور پوچھنا تو درکنار. یہ ساری غلطیاں ہیں. آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کے عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو. اب کیوں نہیں پوچھتے؟ سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے. عمرے کے سفر میں ہم نے تجربہ کیا، لوگوں سے پوچھا، الحمدللہ رب العالمین تک یاد نہیں. ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم بڑا اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم سورہ فاتحہ تک نہیں یاد ہے. آیت الکرسی نہیں آتی ہے، پڑھا کر دیکھو. قل هو اللہ احد نہیں یاد ہے. سبحان ربی الاعلیٰ صحیح ڈھنگ سے نہیں کہہ سکتے. 2 سجدے کی بیچ کی دعا نہیں یاد ہے. تحیات میں تو انتہائی غلطیاں ہیں. درود شریف پڑھنا نہیں آتے، پھر کیا کرتے ہو؟ کم سے کم اس سفر میں کوئی کام نہیں ہے، تھوڑا سیکھو سکھاؤ، موقع رہتا ہے آپ کو. اچھا جی، پہنچتے ہیں صاحب میقات پر. میقات پر پہنچ کر کے اب احرام باندھنے کے بعد جائیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں. کاہے کی ہے وہ بھائی؟ احرام کی نماز ہے، یہ کوتاہی ہے. احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، جان لیجئے. احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. آپ عبادت اس طریقے پر کیجیے جس طریقے پر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تھا تو نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز کے وقت میں نماز پڑھی، پھر احرام باندھ کر کے
آپ کو اگر سنت کی اتباع کرنی ہے تو کسی نماز کے وقت میں پہنچیے. اگر آپ کی پرسنل گاڑی ہے، آپ اس پر طاقت رکھتے ہیں تو نماز کے وقت پہنچیے، نماز پڑھیے اور آرام باندھیے. جب گاڑی آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ رحلہ کے ساتھ نہیں ہے، نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، تو احرام کی کوئی نماز نہیں ہے صاحب. ہاں آپ نے وضو غسل کیا ہے تو وقت ہے تو تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ وقت ہے مسجد میں گئے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے، لیکن احرام کی نیت سے کوئی نماز نہیں ہے، یہ جان لیجیے. اب میقات سے روانہ ہوں گے. میں عمرہ کا طریقہ بتانے نہیں بیٹھا ہوں، میں ہماری کوتاہیاں بتانے بیٹھا ہوں. جب بس میں آ کر کے بیٹھیں گے تو اب نیت کر لینے کے بعد تلبیہ پکارنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بلند آواز سے پکارنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کسی کو یاد ہی نہیں ہے. ابھی پوچھو 10 20 عمرہ کر چکے ہوں گے، لبیک نہیں یاد ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں یاد رکھتے؟ کہتے ہی نہیں. میقات سے مکہ تک چلے جاتے، ایک بار بھی لبیک اللہم لبیک نہیں کہتے. اب کہلوانے پر بھی نہیں کہتے، اعلان کرنے پر بھی نہیں کہتے، خاموش بیٹھے رہتے. کاہے کو جاتے عمرہ کرنے؟ لبیک کا بڑا مقام ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں. آپ جا رہے ہو اللہ کے دربار میں، آپ کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں آ رہا ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت، ساری تعریف ساری نعمتیں، لک والملک تیرے لیے ہے، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے. لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. آپ اپنی حاضری درج کرواتے ہیں اعلان کر کے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. لبیک یاد رکھیے. اور احرام پہن لینے کے بعد پھر وہی سگریٹ والوں سے بڑی پریشانی. اللہ کے لیے کم سے کم یہ مکہ کو بدبودار نہ کیجیے، میقات میں بدبو نہ پھیلائیے سگریٹ کی، گندگی کی، حرام چیز کی. احرام میں ہو جانے کے بعد پھر وہی بیڑی سگریٹ تمباکو کی گندگی نہ پھیلائیے، اللہ کے واسطے. بلد حرام کو پاک رکھیے. بغیر سگریٹ کے چیز کو دیکھو، وہ صاحب احرام پہنا ہے اور دکھ 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 چالو ہے. اعوذ باللہ من ذالک. کیا مصیبت ہے یار یہ. ذرا سا صبر نہیں ہے کہ چلو 2 دن سگریٹ نہیں پیئیں گے اور چھپ کر بھی نہیں پیئیں گے. علی الاعلان، حرام کاری علی الاعلان. ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ کچھ شرم نہیں آتی ہے؟ حیا نہیں آتی ہے؟ کچھ تھوڑی شرافت نہیں، شرافت کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ خیر، احرام پہننے کے بعد یہیں سے کندھا کھول لیں گے صاحب. عورتیں تو اپنے کپڑوں میں احرام پہنیں گے. میں خالی کوتاہیاں بتا رہا ہوں، غلط ہے. یہیں سے کندھا کھول لیں گے میقات سے، غلط. احرام پہننے کے بعد یہیں سے آپ کو کندھا نہیں کھولنا ہے، راستے میں بھی نہیں کھولنا ہے، روم سے نکلیں گے تب بھی نہیں کھولنا ہے. جہاں کھولنا ہے وہاں کھولو. یہیں سے کندھا کھول کھول کر کے سب سیلفی لے لے کر کے بھیج دیتے ہو. کیا طریقہ ہے یہ؟ آپ باوضو ہو کر کے جب پہنچیں گے خانہ کعبہ میں، اپنا جب طواف شروع کرنا ہوگا اس وقت آپ داہنا کندھا کھولیں. طواف شروع کرنے سے پہلے داہنا کندھا کھولیے اور داہنے کندھے کھلے ہونے کی حالت میں آپ طواف کیجیے. کئی لوگ طواف ختم کرنے کے بعد
جب 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے تو بھی کندھا کھلا رہتا ہے، غلط، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کھلے کندھے میں نماز نہ پڑھی جائے، ہو سکتا ہے آپ کی نماز ہی نہ ہو، کندھا ڈھکا رہنا چاہیے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ دیکھا دیکھی کے لوگوں سے کرتے ہو، پوچھتے کیوں نہیں؟ جانتے کیوں نہیں؟ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دن بھر نیٹ میں، واٹس ایپ میں ادھر ادھر لگے رہے تو پوچھتے کیوں نہیں علماء سے؟ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو نا، منمانی تو نہیں چلے گا۔ آپ اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ بس جس کو دیکھو کندھا کھولے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے بندے کندھا کھول کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ طواف جیسے ختم کرو کندھا ڈھک لو۔ اب آپ کو نماز کے حالت میں کندھا کھولنا ہے نہ صحیح میں کہیں بھی ڈھکے رہنا۔ اچھا جی، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اگر موقع ہے تو آپ حجر سے چومیں گے، نہیں موقع ہے تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اور اپنا طواف شروع کریں گے۔ ایک ہاتھ اٹھائیے، کئی لوگ صاحب کود کود کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کر، یار وہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو زحمت دیتے ہیں۔ چلیے نا بسم اللہ اکبر نکل، وہاں کھڑے ہو کر کے کود کر کے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ سارا طواف وہیں سے جا کر کے اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے اللہ کی پناہ، اور پھر ہاتھ چومتے۔ ہاتھ نہیں چومنا ہے، اگر آپ کا ہاتھ حجر اسود میں لگا ہے تب چومیے، یہاں دور سے کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کو نہیں چومنا ہے، غلط ہے یہ، جان لیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چلیے۔ ایک غلطی یہ ہے، بہت سارے لوگ زور زور سے دعائیں پڑھتے، زور زور سے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے۔ اللہ کے بندے آپ اکیلے نہیں ہو نا، ہزاروں لوگ وہاں، سینکڑوں لوگ طواف کرو، سب کو ڈسٹرب کرو۔ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی کچھ دعا کرنا، سب کی دعا میں ایک ٹیم آئے گی تیز تیز دعا کرتے ہوئے، ایسا سمجھتے کہ ہم اکیلے، ہم ہی لوگ جو ہے طواف کر رہے ہیں۔ سب کو موقع دو۔ جس چیز کو آپ تکلیف دیتے ہو، آپ گنہگار ہوگے، اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ کیوں تیز تیز دعا کرتے ہو؟ کسی اندھے بہرے کو پکار رہے ہو؟ ہمارا اللہ بہرا نہیں ہے۔ سب کو موقع دو، سب لوگوں کا حق ہے، سب طواف کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی غور فکر کر رہا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ دعا کیجیے۔ پورا شور بچا کر کے رکھ دیتے ہیں بعض ریلے والے، اور جو ہے کیا بتایا جائے، بہت افسوس ہوتا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو کیا کرتے ہو، نہیں کرنا پڑے گا، حق نہیں ہے آپ کو ایسا۔ خاموشی کے ساتھ طواف کیجیے، اپنے دل میں تھوڑی سی اپنے حد تک سنانے کے لیے آواز بلند کیجیے، دوسرے کو ڈسٹرب نہ کیجیے۔ اچھا جی، ایک کوتاہی اور ہے کہ صاحب جیسے جہاں طواف ختم ہوتا ہے وہیں سے ایک تو اندر رہیں گے، پھر وہیں سے الٹا چلیں گے، تمام لوگوں کو دھکا مکی کرتے ہوئے تکلیف دے کر کے زبردستی جائیں گے۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ اپنا آخری طواف میں باہر کیوں نہیں نکل آئے؟ جب آپ کا ساتھ کرتے تو دھیرے دھیرے باہر نکل آتے، باہر سے نکل جاتے۔ سارا طواف وہ اندر گھس کر کے آپ کرتے ہیں، اس کے بعد طواف ختم ہونے کے بعد وہیں سے الٹا نکلتے ہیں۔ کتنے عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، کتنے بوڑھوں کو تکلیف دیتے ہیں، کتنوں کو دھکا دیتے ہیں، اور زبردستی دادا گیری کے ساتھ الٹا نکلتے ہیں۔ تھوڑا آرام سے ایک چکر کاٹ کر کے ادھر سے آ جائیے۔ یہ سب بہت سارا سنت کا کام کرنے کے چکر میں حرام کام کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں مردوں کو دھکا دیتی ہیں، مردوں کو تیز دوڑاتی ہیں۔ کہاں جائیں مرد؟
ہر جگہ دھکا مکی عورتیں کرتی رہتی، ان کو تھوڑا الگ رہنا چاہیے، مردوں سے بچ کر رہنا چاہیے. حرام ہے یہ تمہارے اوپر میری ماں اور بہنوں. مردوں سے رگڑ رگڑ کر کے بدن کو تم چلتے، شرم نہیں آتی ہے؟ کہیں مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن زبردستی مردوں سے آگے بڑھنے کے لیے یا اپنے قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے رگڑ کر کے پورا مزاج خراب کر دیا جاتا ہے. کیا طریقہ ہے یہ عمرے کا؟ کس نے بتایا ہے؟ کون سا دین ہے یہ کہ مردوں سے رگڑ رگڑ کر کے سارا طواف کرو؟ چھوڑ دو، مت جاؤ عمرے کے لیے، ضرورت نہیں ہے اس عمرے کی. اس اتنا خطرناک اختلاط، اعوذ باللہ من ذالک. مجبوری کی بات الگ ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. لیکن بہت ساری جگہ بغیر مجبوری کے میں دیکھتا ہوں کیا کیا حرکتیں ہوتی، یوں کر کے دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے. اور بہت سارے لوگ وہ ہری ٹیوب لائٹ ہے حجر اسود والی صاحب، اس کے آنے سے پہلے سے یہیں سے چالو ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ارے وہاں آنے تو دیجیے، وہاں تک پہنچیے تو ایک بار کہ نکل جائیے. وہ پورا کم سے کم 10 قدم چلتے ہوئے وہ بالکل وہاں کود کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور چومنا. یہ سارا طریقہ چھوڑیے، غلط ہے یہ. دوسروں کو زحمت نہ دیجیے. اللہ کا گھر ہے، حیا کیجیے، شرم کیجیے، علم حاصل کیجیے. بہت سارے لوگ طواف کے دوران جا کر کے کفن کے کپڑے کو خانہ کعبہ سے رگڑتے ہیں تاکہ لے جا کر اس کو کفن بنائیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا عقیدہ اگر خراب ہوا، عمل خراب ہوا، تو خانہ کعبہ پر کپڑا رگڑنے سے کچھ نہیں فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو اپنی قمیض دے دی تھی، پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. عمرہ کرنے جاتے ہو، علم حاصل کر لو، سنجیدگی کے ساتھ رہو، ڈھنگ سے سفر کرو، ڈھنگ سے طواف کرو. جو بات نہیں معلوم ہے اہل علم سے پوچھ لیا کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دادا گیری نہ کرو، وہاں دیکھا دیکھی عبادت نہ کرو، ورنہ گناہ میں، شرک میں اور بدعات میں گرفتار ہو کر کے اور گناہ کا سفر کر کے چلے آؤ گے. علم بہت ضروری ہے. بغیر علم کے عمل کوئی فائدہ نہیں. علی وجہ البصیرہ، جو بھی عمل کیجیے علم کے ساتھ عمل کیجیے. اگر آپ کا تعلق علماء سے ہے، آپ کے دائیں بائیں آزو بازو علماء ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان سے صحیح علم حاصل کیجیے. نمازوں میں اللہ سے دعا کیجیے. سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. آپ وہاں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میرا عقیدہ صحیح ہو، میرا عمل صحیح ہو، میری نماز صحیح ہو، میرا عمرہ صحیح ہو، تمام صحیح طریقے پر. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرے انبیاء، تیرے صدیقین، تیرے شہداء، تیرے صالحین. اب جتنی باتیں مجھے یاد آ رہی میں کہہ رہا ہوں. طواف سے فارغ ہونے کے بعد طواف کو دعا کا، تلاوت کا، درود شریف کا مرکز بنا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طواف ختم کرنے کے بعد
بہت سارے لوگ مقام ابراہیم پر وہی نماز پڑھتے ہیں، بھیڑ لگا کر کے دھکا مکی کر کے، غلط ہے، حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پولیس والے بھگاتے ہیں، لوگ ان کی گردنوں پر پیر رکھ کر کے جاتے ہیں، پھر بھی نہیں سدھرتے، وہیں پڑھتے۔ ارے نماز میں خشوع چاہیے بھائی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ وہی نماز پڑھتے ہو، جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں آپ کے سر پر پیر رکھ کر کے جا رہے ہیں، کس نے کہا آپ کو؟ آپ وہاں سے ہٹیے اور پیچھے جا کر کے کہیں بھی سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ یہ فون آ رہا ہے، سائلنٹ نہیں کیا تھا، خیر اللہ کا دوسری بار فون نہ آئے۔ صفا مروہ میں، اچھا جی، ابھی حرم صفا مروہ کی سعی کے دوران تمہیں کوئی ایسی غلطی نہیں دیکھا ان لوگوں کی، لیکن عمرہ ختم کرنے کے بعد، صحیح ختم کرنے کے بعد، یا تو بال کو حلق کرانا تھا یا مشین لگوائی یا کہیں سے لگوائی، حلق کرانا افضل ہے۔ لیکن بہت سارے بھائی، میں ایک اللہ کی دکان میں دیکھا، ہمارا کوئی انڈیا پاکستان یا بنگالی کوئی تھا، جا کر کے دکاندار کو، میں وہیں بیٹھا ہوں، 5 ریال دیتا ہے، 10 ریال میں پورا بال کاٹتا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ کہا 5 جگہ سے اسے کاٹ دو، 2 3 5 جگہ سے قینچی سے کاٹ دیا، 5 ریال۔ یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ عمر کا یہ طریقہ کس نے بتایا آپ کو؟ ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ 2 3 جگہ سے بال کاٹ لو؟ قرآن نے بتایا ہے یا شیطان نے بتایا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ من مانی نہیں، آپ کو پورے بال کاٹنے ہیں، تھوڑے کاٹو، پورے تعمیم الرج، پورے سر سے بال کٹاؤ۔ یہ 2 3 جگہ سے کاٹ کر آپ کیوں سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا مل جاتا ہے آپ کو اتنے؟ سارا کا سارا عمل برباد کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، دین کا علم نہیں حاصل کرتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں، صرف علماء پر اعتراض کریں گے۔ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ پر ایسے علماء سے جڑیے جو قرآن کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ منمانی گفتگو کرنے والوں سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیے، اپنا اصول اور منہج صحیح کر لیجیے۔ اچھا جی، خانہ کعبہ میں ہم دیکھ رہے ہیں دھڑلے سے لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے، کوئی مجبوری ہے بات الگ ہے، لیکن بلا کسی مجبوری کے ایسے عام حالات میں انتظار نہ کرنا اور بالکل گزرنا، آپ بھی گنہگار ہوتے ہو اور اس کی نماز بھی خراب کرتے ہو۔ حرم میں کئی بار ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ جانا پڑتا ہے، وہ بات الگ ہے، نکل جائے گی، لیکن عام حالات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ حرم میں سب اجازت ہے، ایسا نہیں ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے۔ ہاں، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو چونکہ امام ستھرا ہوتا ہے، اس لیے آپ 20 صف میں سے جا سکتے ہیں، حرم میں بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ امام ستھرا ہے، خلاص۔ لیکن اگر کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، تب آپ اس کے آگے سے نہیں جا سکتے، الا من عذر۔ ایک چیز اور ہم نے دیکھا، ہماری کوتاہیوں میں فرض نماز پڑھتے ہیں حرم میں، اور اکثر حرم میں سلام پھیرنے کے بعد اعلان ہوتا ہے نماز جنازہ کا، الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ، یہ بھی جنازے کی نماز ہوگی، تیار رہو اللہ تم پر رحم کرے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کا مقام کیا ہے، جنازہ کی نماز پڑھنے سے ہمارا میزان عمل کتنا وزنی ہو جائے گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ کچھ نہیں، سلام پھیرے، اٹھ کر سنت پڑھنے لگا، تھوڑا سا انتظار۔ حرم میں بیٹھے ہو، ذرا بھی آپ کے اندر دینداری نہیں آتی ہے، قرآن سننے سے کچھ شغف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کس لیے اعلان
کیا آپ کے لیے. آپ اٹھ کر کیوں سنت پڑھنا تھوڑی دیر بعد نہیں پڑھ سکتے؟ سنت پڑھیں گے، جنازے کی نماز ہو جائے گی، اپنا آرام سے سنتیں پڑھتے رہیں. کتنے بیوقوف ہو، کتنے جاہل ہو تم، کتنے احمق ہو جو تم نے اتنا بڑا اجر کھو دیا. سنت تم بعد میں بھی پڑھ سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. 1 پہاڑ آپ کو اجر مل جائے گا ایک جنازہ پڑھنے سے، اور اس میں کئی جنازے ہوتے. 5 نمازیں پڑھنے جاتے، کبھی کبھی 5 نمازوں میں جنازے ہوتے، کبھی کبھی ایک نماز میں 5 6 جنازے ہوتے. اتنا اجر آپ کھو کر کے اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے. کتنی بڑی کوتاہی ہے، کتنی بڑی کمی ہے، کتنی بڑی لا علمی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ دین کا صحیح علم عطا کرے. علماء سے تعلق رکھو صحیح طور پر، پوچھتے رہا کرو، سوال کیا کرو. اور ایک غلطی ہم نے دیکھی، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بات کرنا حرام ہے. کہیں بھی آپ اپنے محلے کی مسجد میں بات نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك اسكت فقد لغوت. بات کرنا تو چھوڑو، اگر کوئی بات کر رہا ہو آپ نے اس سے کہہ دیا چپ رہو تو آپ نے بھی لغو کام کیا، آپ نے بھی غلط کام کیا. جمعہ کے فضل سے آپ محروم ہو گئے. چیز آئے کہ صاحب اب جو لوگ حرم میں گئے ہیں، جن کو نہیں جگہ ملی، دور جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن جو لوگ بیٹھ گئے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور بیٹھ کر کے گپ کریں. یار بے شرمی کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی. حرم میں خطبہ ہو رہا ہے، آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں بات نہیں کرتے ہو. حرم میں خطبہ ہو رہا ہے اور بیٹھ کر کے گپ لڑا رہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں. میں نے دیکھا اپنے پیچھے 2 صاحب بڑی بڑی داڑھی والے گپ لڑا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں. ہم نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو بس ایسا کر لیا. کس لیے آپ کے علماء پر خطبہ ہو رہا ہے، آپ گپ لڑانے وہاں گئے ہو؟ بے شرمی کی کچھ انتہا ہے. گاؤں کی مسجد میں آپ بات نہیں کرتے ہو، حرم میں خطبہ ہو رہا ہے آپ ادھر ادھر فون کرتے ہو، گپ لڑاتے ہو. کوئی مطلب کس لیے گئے وہاں پر؟ روم میں سو جاؤ. کس لیے حرم میں گئے ہو؟ مجھے بہت تکلیف ہے، اللہ بتا دو. میں حیران تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون سا دین ان کا ہے. کئی لوگ میرے بغل میں جو بیٹھے تھے وہ پیچھے ہو، کہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب سب باتیں کر رہے ہیں، سب ادھر ادھر فون کر رہے ہیں. ارے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور آپ بیٹھے ہو اور فون کر رہے ہو. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہو اور باتیں کر رہے ہو. کوئی ضروری بات نہیں، کچھ بالکل نہیں بات کر سکتے آپ. کوئی بول رہا تو آپ چپ نہیں کر سکتے. کیا کرتے ہو یار؟ حرم کو کیا سمجھ رکھا؟ کوئی تفریح گاہ ہے وہ، کوئی پارک ہے وہ، کوئی سنیما ہال ہے وہ، کوئی پکنک کی جگہ ہے وہ، کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے وہاں پر، کوئی وہ جوہو چوپاٹی ہے وہ، کوئی ساحل سمندر ہے بدتمیزی کے لیے. اللہ کا گھر ہے، حرم ہے. یار میں بہت سخت تکلیف ہے، اللہ بتاتا ہوں. میں کیا 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 الفاظ نہیں میرے پاس. جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، حرم میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، یار فون کر رہے ہیں، یار ہنسی مذاق کر رہے ہیں، گھر پر ویڈیو دکھا رہے ہیں. بے شرمو، بے حیائی کی انتہا ہو گئی، بے علمی اور جہالت کی انتہا ہے یار حرم میں. معاف کرنا، مجبور ہوں میں کہنے. بتاؤ لوگوں کو، لوگ پکنک منانے جاتے ہیں وہاں پر، چھٹی گزارنے کے لیے گئے ہو. جدہ کا ساحل نہیں ہے وہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، رونے کی نگرانی کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے.
سروں کو جھکا دو، آنسوؤں کو بہاؤ، وہ جگہ ہے وہاں جا کر کے خطبہ ہو رہا ہے، گپ لڑا رہے ہو، ویڈیو کال کر رہے ہو اور ہنسی مذاق کر رہے ہو۔ اور ایک کوتاہی یہ ہے، چلو اگر جگہ نہیں ہے تو کوئی عورت کسی مرد کے بغل میں کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے حرم میں بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بھی گیا کسی بھی عورت کے بغل میں کھڑا ہو گیا، کوئی عورت مرد کے بغل میں کھڑی ہو گئی، غلط طریقہ ہے۔ مرد عورت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ حرم میں جب بعض دفعہ کوئی بہت بھیڑ ہو جائے، کوئی بڑی مجبوری ہے، بات الگ ہے، لیکن یوں عام طور پر جا کر چاہے جائیں عورتیں کسی مرد کے بغل میں کھڑے جائیں، کوئی مرد کسی عورت کے بغل میں، غلط طریقہ ہے یہ، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا کہوں، عمرہ کے سفر میں اتنی بڑی غلطیاں، اتنی ساری غلطیاں، سخت تکلیف کی بات ہے۔ اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں اللہ سے توبہ کیجئے، اگر بے علمی سے ایسا کیا پھر بھی توبہ کیجئے اور علم حاصل کیجئے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم حاصل کیجئے۔ بس آخر میں سورۃ العصر پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ لوگ خسارے میں نہیں، کون؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کا مطلب کہ قرآن سنت کے مطابق انہوں نے اپنے اعمال کیے، شرک بدعات سے بچ کر اپنے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہے، تلقین کرتے رہے، اچھی بات بتاتے رہے، غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قرآن سنت کے مطابق بنائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری جہالت سے اللہ تعالی درگزر فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔